ہمارے نزدیک یہ ہیں ہی غیر مسلم، خواہ اپنے آپ کو مسلم کہیں۔ ہندو بھی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہم زبردستی ہندو بنا رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہیں ہی ہندو، خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اب کیا فرق رہے گا دونوں کی دلیلوں میں؟ ایگزیکٹلی انہوں نے کاپی کیا ہے پاکستان کو، اور ایسی بدبختی ہے اس ملک کی کہ سربراہوں کی کہ اندر بھی مسلمانوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں اور باہر بھی مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کے لیے دلیل مہیا کر دی ہے۔ اس لیے جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے اپنے ملک میں پروپیگنڈا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، انگریز نگری ہے۔ ٹھیک حضور، سوال یہ ہے، احادیث نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ عنہم کے وفات کے ایک لمبے عرصے بعد جمع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو سیاستہ ہے ان کی کیا کسوٹی ہے ہمارے پاس کہ وہ واقعی صحیح ہے؟ غیر کی نظر میں ہم تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جتنی ہسٹری ہے دنیا کی جی وہ ساری تحریر میں آئی گئی تھی اس زمانے میں؟ نہیں نہیں نا آئی۔ نہیں، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے بعض تاریخیں ہیں ہزاروں سال کے بعد منضبط ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے وہ بطور تاریخ کے ان کا انضباط نہیں ہوا، تو ان کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی بھی نہیں، ان تاریخوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کی تو ہے جی، ان کی تو کیوں ہے؟ وہ ایک تاریخ۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک قوم میں روایات کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہو اور ان کی اپنی تاریخ بھی اسی طرح محفوظ رہی ہو، تو جب وہ روایتیں محفوظ کرنے لگیں تو پھر ان پر کیوں اعتماد نہ کیا جائے؟ عربوں میں یہ زبانی ریکارڈ کا سلسلہ چلا آ رہا تھا صدیوں سے، ہزاروں سال سے بلکہ، اور اسی پر وہ انحصار کرتے تھے، اور عرب اپنی یادداشت کے لحاظ سے اتنے پختہ تھے اور اتنا وہ نسل بعد نسل ان کو اس بات کا محاورہ ہو چکا تھا کہ بعض عرب شاعر لاکھ شعر میلوں میں سنانے کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے بیکورڈ بھی سن لو، فارورڈ بھی سن لو، اور بعض ایسی ان کے ذہن ہو چکے تھے تیار کہ ایک دفعہ ایک شاعر لمبا قصیدہ پڑھتا ہے تو دوسرے بچہ کہے گا میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اس قصیدہ ایک طرف سے شروع کر کے دوسری طرف سنا دیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایسے واقعات ہیں کہ جب عباسی خلفاء کے زمانے میں ایسے بعض لوگوں کے دعوے آزمائے گئے اور انہوں نے بالکل صحیح سمجھا، ثابت کیا کہ ہاں ان کی یادداشت ایسی ہے۔ تو ایک تو ہمیں عرب قوم کی تاریخ، ان کے رواجوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر عرب تاریخ میں کوئی بھی سند ہے، کوئی بھی حقیقت ہے، تو اس سے زیادہ سند اور زیادہ حقیقت حدیث کی روایات کو ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب اسلام کے معاشرے سے پہلے سچائی پر اتنا زور نہیں دیتا تھا، عیاش بھی تھے، دنیا دار بھی تھے، جھوٹے بد کردار بھی تھے، اور کوئی اخلاقی سسٹم ہی نہیں تھا وہاں۔ اس وقت کے عرب کی بات اگر قابل اعتماد ہے تو اس عرب کی بات کیوں قابل اعتماد نہیں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاقی کارخانے میں سے گزار کے بالکل سیٹل کر کے نکالا ہے، اور جہاں صداقت کا معیار اتنا بلند ہوا اور گواہی کا معیار اتنا بلند ہوا کہ اگر کسی کے متعلق یہ بھی پتہ چلا کہ پبلک میں بیٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے اس نے لوگوں کی طرف نہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے جس طرح ہمارے ملکوں میں ہو جاتا ہے پیشاب کیا تھا، تو اس کے متعلق یہ کہا محدثین نے کہ اس میں حیا کے مادے کی کمی ہے، اس لیے اس کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ کسی نے اگر یہ کہا کہ فلاں بات اس طرح تھی اور بیچ میں اس کے درمیان جو بات پہنچنے کی سند ہے وہ بیان نہیں کی، تو اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔
کسی کی عادت تھی کہ بات لپیٹ کر کرتا تھا تو اس کو تلبیس کے الزام میں اس کو بھی مجروح کر دیا. تو معیار گواہی اتنا بلند کر دیا کہ اس کے بعد کسی شک کی کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں. اور معیار گواہی بلند کر کے جب حدیثیں محفوظ ہوئی ہیں تو ایک اور عجیب واقعہ ہوا کہ بعض چیزیں تحریر میں آئی ہوئی تھی اس زمانے میں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہیں تھی جو حدیثیں محفوظ کر رہے تھے. مثلا بادشاہوں کے بعض خطوط جب وہ حدیثیں محفوظ ہو گئیں اور بعد میں وہ خطوط دریافت ہوئے تو من و ان وہی عبارت تھی جو بیان کی گئی تھی. تو اس ذریعے سے بھی اور دوسری ذرائع سے بھی اگر کوئی بات قابل اعتماد قرار دی جا سکتی ہے تو دنیا میں ماضی کے متعلق سب سے زیادہ قابل اعتماد بات احادیث ہیں. اور مستشرقین اگر احادیث پر حملہ کرتے ہیں تو دنیا کی ساری الہی کتب ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. کیونکہ جو الہی کتب ہیں جتنے بھی کتب مقدسہ دنیا میں موجود ہیں ان کا انضباط تحریری طور پر اصل جس وقت وہ کتب سمجھی جاتی ہیں کہ وہ نازل ہوئی یا بیان کی گئی اس واقعہ کے بہت بعد ہوا ہے. اور وہاں یہ شرطیں موجود نہیں تھیں جو مسلمان محدثین نے روات کے متعلق راویوں کے متعلق شرطیں قائم کی. اور وہاں سلسلہ اس طرح محفوظ نہیں ہے. تو نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا, اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور باقی ساری کتب مقدسہ کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی. حدیث کا حفاظت کا معیار ہر دوسری الہی کتب سے زیادہ سخت ہے. اس لیے قرآن کے آگے تو پہلے حدیث کھڑی ہے نا. اور یہ بھی قرآن کی حفاظت کے وعدے میں سے ایک وعدہ ہے جو اس شکل میں پورا ہو رہا ہے کہ قرآن تک پہنچ نہیں سکتے جب تک حدیث پہ حملہ نہ کریں, اور حدیث پر حملہ کر نہیں سکتے جب تک پہلے اپنی کتابوں کو قلع کما نہ کریں, ان اصولوں کو ختم کریں, اپنی کتابوں کو ملیمیٹ کریں, تب جا کے حدیث پر حملہ کرتے ہیں. تو قرآن تو بڑے محفوظ قلعوں میں بند ہے خدا کے فضل سے, اس کی باری تو بعد میں آئے گی. باسط صاحب لندن والوں کی باری آ جائے گی انشاءاللہ, فکر نہ کریں. اب تو وہ سوال بھی انگریزی میں ہی ہوتے ہیں, جب انگریزی کی سیشن ہوگا اس وقت پیش کر دیں. میرا سوال حدیث کے بارے میں تھا, اس لیے میں نے بات کیا. اچھا دیکھتے ہیں. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال ہے حضور, یہ خلافت راشدہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ جی تاخی رہی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خلافت یہ نظامی خلافت اٹھا لیا, اس کے معنی یہ ہے کہ بحثیت جماعت یا بحثیت امت مسلمان اعمال صالح باقی نہیں رہے. کیوں نہیں رہا؟ یہ ہے کہ بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم. ہاں جی, کیونکہ جو یہ شرط اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جہاں عمل صالح ہوگا وہاں خلافت ضرور ہوگی. کہاں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں ان سے وعدہ کرتے ہیں ان کو خلافت ضرور عطا کریں گے. اچھا, خلافت عطا ہو گئی, خلافت عطا ہونے کے بعد اٹھتی کس طرح ہے یہ مضمون یہاں بیان ہی نہیں ہو رہا. اس کے معنی نہیں کہ شرائط یہ تو ہے نا کہ ایمان ایک شرائط اور عمل صالح ضرور خلافت نہیں. نہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم انہیں اس طرح خلافت دیں گے جس طرح پہلے خلافت دیتے چلے آئے ہیں. اور جس طرح پہلے بعض دفعہ خلافتیں اٹھ جاتی رہی ہیں اور ٹوٹ جاتی رہی ہیں, یہ امکان یا احتمال یہاں بھی موجود ہے اسی طرح. اس لیے وہ شرائط اور ہیں جن کے نتیجے میں بعض نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ الگ جگہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں. وہ ایک شرط ان میں سے یہ ہے بڑی اہم کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ.
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نعمت دیتے ہیں، خلافت نعمت ہے نا اللہ کی طرف ہاں جی اس کو خود